یہ مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے نا، جسے خاص طور پہ پہلی بات ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ یہاں عام طور پر یا کسی بھی ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں ایسی بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور الفاظ کتنے سخت ہیں. اور ابھی تلاوت جب ہو رہی تھی کہ اولئک یدعون الی النار، ایک مسلمان لڑکی یا لڑکے کا کسی مشرک سے نکاح سیدھا سیدھا کیا ہے؟ آگ کا راستہ. دنیا کی ایک خواہش کو پورا کرنے کی خاطر آخرت کا سراسر نقصان. لیکن کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جن میں یہ احساس اور شعور بھی اب باقی رہ رہا ہو. اور اس چیز کی بھی بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اہمیت ڈالنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ موضوع ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، لیکن اچھے انداز میں آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے تاکہ انہیں اپنی لمٹس اور حدود کا پہلے سے ہی پتا ہو. چلیے تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں. تفسیر وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جیسا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ آیات امت مسلمہ کو بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. تو اس تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نکاح اور طلاق اور شادی بیاہ کے معاملات کو بھی صحیح طریقے پر چلایا جائے یا صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. جس شخص کے ذمہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانا ہو، اگر وہ خود ہی ان کی طرف ڈھلک جائے، جھک جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری تو بھول ہی جائے گا کہ اسے کیا کرنا تھا. تو چونکہ اس میں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نسلوں کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے. بھلے اگر کوئی شخص یہ حجت پیش کرے کہ نہیں میرا ایمان بہت سٹرونگ ہے اور ایک دفعہ شادی ہونے دے، بعد میں لڑکی کو مسلمان کر لوں گا اور پھر دیکھا جائے گا، تو نہیں. اللہ تعالی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ ہاں اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ بچوں میں جو کھچڑی پکے گی، بچے کس دین پر ہوں گے؟ باپ اپنی طرف کھینچے گا، ماں اپنی طرف کھینچے گی. اگر اپنا دین بچا بھی گئے تو آئندہ نسل کا دین داؤ پر ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے دین کا بھی نقصان ہے یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو بالکل اپوزٹ چیزیں، اور ان دونوں کے کلچر بھی بالکل مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ عقائد میں فرق ہے، طریقہ زندگی میں بھی فرق ہے، طرز زندگی میں بھی فرق ہے. مثلا اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے. اب جہاں شرک کی نجاست موجود ہو وہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی اہتمام کتنا ہو سکتا ہے. ایسی ہی ایک لڑکی جس نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کی، اس نے ایک خط لکھا، دربن کی لڑکی تھی وہ، تو اس نے اس میں جو مشکلات بیان کی کہ میں نے شوق میں شادی تو کر لی، لیکن بعد میں جو کلچرل ڈفرنس تھا یا جو دو ادیان کے درمیان کی بنیادی فرق تھے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے باہم تعلقات کو درست رکھنے پر. اور اس میں خاص طور پر اس نے جو ذکر کیا وہ طہارت اور پاکیزگی کا تھا کہ میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ استنجا کا اور نجاست صاف کرنے کا اور پھر نہانے کا، اور پھر تو وہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ شخص ڈرنک تھا تو اس کی وجہ سے جو مزید قباحتیں تھی وہ، پھر یہ کہ دین کی بے حرمتی اور مذاق اڑانا، پیغمبر کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے طریقوں کا مذاق اڑانا، تو روز روز جو ایک کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی. پھر بعد میں بچوں کے ناموں پہ جھگڑا، بچوں کے دین پہ جھگڑا، اور الٹیمیٹلی کیا کہ وہ
چونکہ خدا کا خوف ہے نہیں اسلام میں، تو شادی کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے اس تعلق کو درست رکھنے والی وہ تقویٰ ہے. تو وہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ خوف خدا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، تو وہ لڑکا ادھر نکاح کر کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے چنگل میں بھی پھنسا ہوا تھا. اگرچہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کچھ کم نہیں رہی، لیکن یعنی اس بچی نے اپنی جو مشکلات بتائیں اور دوسری بچیوں کو ایک تلقین کی کہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ ایسے رشتے کو نبھانا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں، ایک مشکل سے کم نہیں. تو وہ عارضی اور چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے سبب واضح کر دیا کہ اولئک یدعون الی النار، ایک تو جہنم کی آگ ہے. لیکن جب دینی معاملات میں شوہر اور بیوی کے درمیان بہت بڑا فرق ہو تو دنیا بھی آگ بن جاتی ہے، دنیا بھی جہنم بننے لگتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص عقیدے میں اسٹرانگ ہے یا دین میں اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے دوسرے شخص کا دین سے باہر ہونا یا دین سے دور ہونا یا دین کا مذاق اڑانا کچھ کم جلن اور کڑھن کا سبب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے اپنے جذبات کی وقتی قربانی، جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے، اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی الجنہ. آج تم اپنی محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں جو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کا جس چیز پہ دل آ جائے اس سے خود کو روکنا یا بچوں کو روکنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر اس قربانی کو انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے، دین کی خاطر کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مشکل سے بچتا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس صبر پر بہت بڑا اجر پائے گا. اس لیے فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس. اللہ نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اگر لوگ ان آیات کو پڑھیں ہی نہ، جانیں ہی نہ، آگے اپنے بچوں کو بتائیں ہی نہ، ان حدود کے بارے میں واضح ہی نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا سوال آ رہا ہو، تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جہاں وہ موضوع آئے گا وہاں تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. یہ کہ آج کے موضوع میں بذات خود بہت تفصیل طلب باتیں. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے، حکم کیا ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے. ایسا نکاح حرام ہے، بلکہ قائم ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے. لہذا کثرت سے یا بظاہر حسن سے یا بظاہر کسی بھی اٹریکٹیو بات سے تم متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو. اور اس معاملے میں اگر تمہیں اہل ایمان میں کوئی اچھے سٹیٹس کی خاتون نہیں بھی ملتی اور غلام خاتون سے تمہیں بدلے میں نکاح کرنا پڑتا ہے یا غلام مرد کو قبول کرنا پڑتا ہے، تو وہ کر لو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ممکن ہے. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے اور حیض میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیض اس خون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی بلوغت کے بعد اس کے جسم کے خاص حصے سے آنا شروع ہوتا ہے اور عمر کے ایک خاص حصے تک باقاعدہ ہر مہینے مخصوص ایام میں جاری رہتا ہے، اور پھر عمر کا ایک مخصوص حصہ آتا ہے کہ جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ عرصہ فرٹیلٹی کا عرصہ ہے جس میں عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور شادی کے قابل ہوتی ہے. تو اس میں خصوصی طور پر سوال یہ تھا کہ پھر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے
اس کی لمٹس کیا ہیں. تو فرمایا قل ہوا اذا، یہ ایک اذیت یا ایک تکلیف کی کیفیت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خواتین کو خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے. یعنی شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کے علاوہ کچھ اور باتوں کا بھی معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. نمبر 1، عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور ان دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں. نمبر 2، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی. نمبر 3، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی. نمبر 4، وہ کعبہ میں یا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی الا یہ کہ رستہ گزرنے والی بات ہو، یعنی گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہو. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا گھر مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے سین سے گزر کے اوپر چڑھنا ہے، تو صورت میں عابری سبیل رستہ گزر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، یعنی قرآن پاک کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور اسی طرح قرآن کی باقاعدہ عبادت کی غرض سے تلاوت بھی نہیں کر سکتی. ہاں، جو حصہ زبانی یاد ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے دہرا سکتی ہے، یا جو دعاؤں میں حصہ ایسا ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، یا تعلیم کی غرض سے پڑھ اور پڑھا سکتی. حیض سے ملتی جلتی ایک اور صورت استحاضہ کی ہوتی ہے، جس میں مخصوص ایام کے علاوہ بھی سپاٹنگ کا ہوتے رہنا شامل ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جن کو یہ بیماری تھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نماز یا روزے جو ہیں وہ حیض کے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں، اور باقی دنوں میں خواہ بلیڈنگ ہو یا سپاٹنگ ہو وہ اپنی نماز اور روزہ اور باقی کام کرتی رہیں. تو یہاں کیا حکم ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی خون آنا بند نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا. اور مراد اس سے وہی حیض کا مقام ہے. اب اس میں یہ جو 2 لفظ استعمال ہوئے اس لیے اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق اس وقت قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی رخصت ہو جاتی ہے جب خون کا آنا بند ہو جائے، اگرچہ ابھی وہ نہ نہائی ہو. لیکن افضل صورت یہی ہے کہ خون کے آنے کے بند ہونے کے بعد جب وہ نہا لے تو پھر ہی تعلق قائم ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہ جو ہے نا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اَنَّا شِئْتُم کی بھی وضاحت کرتا ہے. وہ جو اگلی آیت میں آئے گا نا کہ عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو، تو جہاں سے چاہو سے مراد تم چاہو نہیں، بلکہ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ کا حکم ہے آنے کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، تمہارے لیے کھیتی ہیں. اب یہ جو لفظ حرث استعمال ہوا ہے یہ بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں، کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا.
آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور بعض اوقات ان کی حدود قائم کرنے کے قتل تک ہو جاتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے کچھ بھی شدھ بدھ رکھتے ہیں یا کچھ بھی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو اور اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کہہ کر عورت کو کتنی عزت بخشی گئی، کتنی اہمیت بخشی گئی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے، یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے، انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے، بیوی کی ضروریات سے، اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارث چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، آن ہر اون چھوڑ دے. پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی، اس کی نگرانی کی جاتی. تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی بیوی کو بھٹکنے، بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، یعنی گویا بیوی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے شوہر خوش ہو. پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے، آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں ہے. تو بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب چاہے جا سکتا ہے. بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس. پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اسی لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ، وہ اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کیئر ہی نہ کرے، اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی. اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم، دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی. اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف دل لبھانے. لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے بھی. یعنی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے. تو اولاد اور نباتات میں پھر مماثلت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو صحیح پیداوار نہیں آتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. یعنی اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی، کیا مثلا کیئر میں کیا چیزیں آتی؟ وقت پہ پانی لگانا، یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگی ہوئی
ویڈز نکالنا اس میں سے، اور کیا ہوتا ہے، اس کی گوڈی کرنا، اور اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا. تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دلچسپی ہوگی، توجہ ہوگی، جب وقت ہوگا. اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے، کیا ہوگا؟ جو اس میں پیداوار آئے گی اس کو بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا، یا آئے گی نہیں. یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پودے جل جائیں گے. اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی. تو ان ساری چیزوں پہ، چاہے پانی لگانا ہو، چاہے ویڈز نکالنے ہو، چاہے کیڑے مارنے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی؟ توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری. شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ یعنی بیوی کی کیئر کرے، وہاں بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے، شوہر کے جذبات کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کیا؟ فأتوا حرثکم انا شئتم. تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو، یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی. اور پھر انا شئتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے، چاہے وہ عمل قوم لوط کرے یا پھر اورل سیکس کرے. اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی کوئی یہاں گنجائش ہے، کیونکہ انا شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تم چاہو. اور تم کہاں سے چاہو گے؟ من حیث امرکم اللہ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس ایک آیت کا پورشن لے لیتے ہیں اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے ہیں. تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے کہ انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد، تو اس کی اجازت نہیں. اس پہ پابندی کہاں سے لگتی ہے؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا، اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اس سے. عمل قوم لوط سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی، اورل سیکس سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ طہارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. جب حیض کی حالت میں آنے سے روکا گیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی. یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں. اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مخصوص جگہ ہے یا فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا. ہاں اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو. یعنی عورت کی پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقام کا فرق نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے نفسوں کے لیے آگے بھیجو؟ یعنی صرف اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو. انا شئتم سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ پھر انسان اپنے نمازیں اور ذمہ داریاں اور کام کاروبار تعلیم باقی چیزوں کو حق نہ دے اور کہے کہ نہیں جب چاہو عورت کے پاس جا سکتے ہو لہذا یہی کام سب کاموں میں اہم ہے. نہیں. قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو.
باقی نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دے. اعمال صالح پہ توجہ دو، اپنی اولاد پہ بھی توجہ دو. واضح ہے نا یہ بات؟ یعنی ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ انا شئتم، جب چاہو، ٹھیک ہے، اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو یا باقی فرائض چھوڑ دو. اور پھر یعنی قدموا لانفسکم میں بیسیکلی مستقبل کی فکر ہے، یعنی مستقبل کی بھی فکر کرو. اور مستقبل دو ہیں، ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل. دنیا کا مستقبل کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرو، کوئی اور ذمہ داریاں بھی نبھاؤ، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو، اور پھر باقی جو تمہارے کام ہیں انہیں بھی پورا کرو. آخرت کی بھی فکر کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے یہاں؟ اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، بذات خود شوہر اور بیوی کا تعلق جو دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے. خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا یا بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا، بعض اوقات دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے پہ جبر کر کے بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں باعث اجر ہے. تو مومنوں کے لیے تو اس عمل میں بھی نیکی ہے، تو خوشخبری ہے. خالصتاً دنیا کا کام، اس پر بھی ثواب. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ خوشخبری کس کی ہوتی؟ ثواب کی ہوتی ہے نا. اور یہ خوشخبری کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے. اس معاملے میں افراط و تفریط دونوں درست نہیں. کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو تعلق رکھنا ہی نہیں کیونکہ میں تو بہت تقوی اور پرہیزگاری کے طریقے پر ہوں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو جب انسان اپنے باقی حق حقوق ادا کر کے، فرائض پورے کر کے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک اچھا تعلق قائم کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد ہوگی تو اولاد کی خوشی بھی کیا ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو انہوں نے آ کے کیا دیا تھا؟ خوشخبری دی تھی. یعنی بذات خود یہ فعل باعث اجر، پھر اس کے بعد اولاد ملتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ خوشخبری. پھر اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. قبر میں بھی، برزخ میں بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے برزخ میں تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے آ کے کہ تمہارا گریڈ اپ ہو گیا. وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ میں تو مر کے آ چکا ہوں، میں تو اب کچھ بھی نہیں کرتا، تو اب میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اولاد کے فلاں نیک عمل کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ ہے خوشخبری. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ اچھا، صرف موت کے بعد نہیں، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد اچھے کام کرے، مثلا اولاد اچھی ڈگری لے، اچھا کوئی اچیومنٹ ہو دنیا میں، تو اس سے بڑھ کے خوشخبری ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے زندگی میں؟ بچے پاس ہو جائیں، بچے کامیاب ہو جائیں، بچے، ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں؟ تو جو والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، یہ خوشخبری. اور پھر قیامت کے دن بعض والدین کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کے بچے بہت نیک ہوں گے، بہت ہی اچھے کام کارنامے کر کے گئے ہوں گے. اب ماں باپ کا جنت میں درجہ نیچے ہے اور اولاد کا وہ اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیں گے؟ وہ اوپر لے جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی اسٹیج پر یا تخت پر بٹھایا، یعنی حکومت ملی ہے بیٹے کو، تو نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اولاد کی اچیومنٹس ماں باپ کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبری. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے، اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر لیں گے اور بڑے بڑے کام کر لیں گے، تو نہیں، ادھوری زندگی ہے. ہاں؟ کیونکہ مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اب نکاح ہوگا اور پھر انسان کے لیے میں بچے نہیں پیدا کر رہا، تو بھی ادھوری بات، اس میں کوئی خوشخبری نہیں. نکاح بذات خود ایک خوشی ہے، خوشخبری ہے، پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے، پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبری ہے، پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے، پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے مرد اور عورت کے باہم فطری جائز تعلق کا، اگر اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر چلیں اور حق حقوق ادا کریں تو اس میں خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اور اگر تعلق درست نہیں، آغاز درست نہیں، چھپی دوستیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، زنا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی، غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے، پھر اگر کر بھی لی تو بچے نہیں پیدا ہونے دینے، اور پھر عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھ کے اسے نوکری کرواتے رہنا اور بچہ نہ پیدا ہونے دینے، یہ سب ظلم ہے عورت پر، جو عورت کو پیسوں کا جھانسا دے کے اس سے کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، پھر بھی صرف مال کمانے میں لگے رہنا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کو کوئی خوشخبری نہیں. اولاد بگڑ گئی تو الٹا وبال جان، دنیا میں فساد کرے تو الٹا ماں باپ کے لیے عذاب، اور آخرت میں پھر پکڑ اور پوچھ. تو یہ دو پیرالل رستے ہیں، ایک اسلامی طریقہ اور ایک اسلام سے دوری کا نتیجہ. دیکھیے تخلیق آدم کی بات ہوئی تھی، یہاں تخلیق نسل انسانی کی بات ہے. یہ آیت بہت اہم آیتوں میں سے قرآن کی، اور امت مسلمہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی. یہ بہت ہی بیسک ایشو ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اگر مسلمان مرد شادی نہ کرے، اولاد ہی نہ ہو، تو امت کہاں سے بڑھے گی؟ تو اسی لیے وہ کیا حدیث میں آتا ہے، تزوج الودود الولود، یعنی یہ پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول بھی ہے. اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ٹرینڈ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اولاد کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وبال جان ہے، مصیبت ہے، بلائے جان ہے، اور مینرز کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں، جن کے زیادہ ہو جائیں وہ شرمندہ رہتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ اتنی فوج پالی ہوئی ہے. اب یہ ٹرینڈز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس کو سیٹ ہونا کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود جب بوڑھے ہو گئے پھر بچے پیدا ہوئے تو ان کو مار کے اور کہ اب تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو، یا یعنی الٹا ان کو پھر ابیوز کرتے. دیکھیں نا، ایک عمر ہوتی ہے نا شادی کی بھی، اور ایک عمر ہوتی ہے پھر بچوں کو پالنے کی بھی، اس میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ خود 40 کے ہو گئے، اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں اور اس وقت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو بچوں کا حق کیا دیں گے؟ اب تو آپ کو خود نیند نہیں آتی تو بچے ڈسٹرب کریں گے تو اٹھا کے پھینکیں گے انہیں. اور تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اصل میں مشکل پتہ ہے کہ یہ سارے تصورات کہاں سے، جب دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا، پھر صرف دنیا کو سامنے رکھ کے اس کی سیٹنگز کو بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. جبکہ مومن کے لیے اس کی زندگی آخرت کی زندگی اور بشر المومنین میں یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی، کام کے بعد ہی بشارت کا مستحق ہوتا ہے مومن.